وہ سرائے سے باہر نکلے اور سریکھا کے ہاں فون کیا۔ گلشن نے دوسرے سرے سے جواب دیا، کمال کا پتہ نہیں، شاید سر روجر کے ہاں نرملا کی رپورٹ لینے گیا ہے۔ سریکھا ابھی راڑا سے نہیں لوٹی۔ کمال نے کہا تھا کہ وہ سر روجر کے ہاں سے ہمارے گھر ہی آئے گا۔ تم آ جاؤ، میں کالج جا رہا ہوں، کنجی ہمسایوں کو دیے جاتا ہوں۔ کوئی مڈ ہسٹ گیا؟ گوتم نے پوچھا۔ طلعت اور ہری شنکر گئے ہیں، اگر تم بھی جا رہی ہو تو میرے ہاں سے ایک پارسل لیتے جانا۔ نرملا کو بھجوانے کے لیے سریکھا نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ طلعت لے جانا بھول گئی۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ گوتم کار کی طرف لوٹا اور وہ سینٹ جانس ووڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آشا کے ہاں سے کنجی لے کر وہ سریکھا کے مکان میں داخل ہوئے۔ گیلری میں 2 بڑے بڑے مجسمے رکھے تھے۔ اوہو، ہماری طلعت نے بڑے زوروں سے سنگ تراشی شروع کر رکھی ہے۔ یہ آشا کے بنائے ہوئے ہیں، چمپا نے فوراً کہا۔ گوتم ٹھٹکا۔ چمپا طلعت اور ان سب کو کس قدر ناپسند کرتی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ گارڈن روم میں گئے اور باغ کی طرف بڑا شیشوں والا دروازہ کھولا۔ اب برف پھر مدھم سی دھوپ میں روشن تھی۔ کتنا آرام دہ گھر ہے سریکھا اور گلشن کا، گوتم نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ باغ کی دیوار کے پرے سے موسیقی بلند ہو رہی تھی۔ فضا میں خوشگوار خنکی تھی۔ چمپا نے آتش دان روشن کیا۔ گوتم کمرے کے ساز و سامان پر کاہل اور مطمئن انداز سے نظریں دوڑاتا رہا۔ اب چمپا کی موجودگی کی وجہ سے برسوں بعد ایسا معلوم ہے گویا وہ بہرائچ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ یہ بڑا غیر منطقی اور عجیب سا احساس تھا۔ کمرے میں ایک طرف کتابوں کی الماریاں تھیں، اقتصادیات، علامہ اقبال، فیض، کرشن چندر، پھر سریکھا کی کتابیں تھیں، موسیقی، بیلے، کربوگرافی، سارے میں نفیس آرٹسٹک چیزیں سجی تھیں جو سریکھا اور گلشن نے سارے ہندوستان، عوامی چین اور یورپ میں گھوم کر جمع کی تھی۔ روس کا بیلالکا، چین کے نو اور ہنگری کی گڈیاں، اٹلی اور فرانس کی پینٹنگز۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ آرٹسٹ اور رقاصہ کا کمرہ ہے۔ پیانو پر مارگو فونٹین اور رابرٹ ہیلپ میں ان کے دستخط شدہ تصاویر رکھی تھی۔ جگہ جگہ بولی اور جنوبی ہند اور سیام کے رقاصوں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے سجے تھے۔ کونے میں سینے کی مشین دھری تھی اور مرندگم اور ترکاری کی ٹوکری۔ گوتم مسکرایا۔ یہ آرٹسٹ کا کمرہ تھا، مگر اس میں آرام اور بے تکلفی سے رہا بھی جاتا تھا۔ زندگی کی اسی سادگی اور بے تکلفی کا وہ ہر جگہ متلاشی تھا۔ میں نے یہاں بڑے اچھے لمحے گزارے ہیں، اس نے کہا۔ یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، ہے نا؟ وہ کہتا رہا۔ کمروں سے مکینوں کی شخصیت کس قدر عیاں ہوتی ہے، ذرا سوچو تو۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ چیلسی میں کملا کا الٹرا ماڈرن فلیٹ دیکھا ہے۔ اس کی آرائش سے معلوم ہوتا ہے کہ مکین شدید انٹلیکچوئل، شدید خوش ذوق اور انتہا کی مزاجی حس کی مالک ہے، اور ڈائریکٹر۔ اس کے خیالات میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ آسٹریل میں زرینہ کا مکان بھی ایک آرٹسٹ کا مکان ہے، لیکن ستھرا، خوبصورت اور گھریلو۔ سینٹ جانس ووڈ میں طلعت اور کمال کا گھر، عین میں گلفشاں کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ وہی ہنگامہ، وہی افراتفری، ہمہ ہمیں، مہمانداری، حد ہے، محرم میں مجلس تک تو یہ دونوں کرتے رہے ہیں۔ میں نے واشنگٹن میں ہری شنکر کا فلیٹ دیکھا ہے، جو بالکل سنگاڑے والی کوٹھی کا ایکسٹینشن معلوم ہوتا ہے۔ پھر شنیلا دیوی کا کمرہ، نشست، جہاں ہر چیز شروع سے آخر تک پوز ہی پوز ہے۔ تم پوز اور غیر پوز میں فرق کیسے معلوم کر لیتے ہو؟ چمپا نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں چمپا، ہم خود کو اپنے پس منظر سے کبھی اپنے ظاہر کو اصلیت سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ رکا۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے آج تک تمہارا اصل پس منظر نہیں دیکھا۔ چوزے کی سراکی اسٹول پر بیٹھی تم بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بنارس سے آئی ہو۔ عجیب بات ہے نا؟ اچھی بات ہے یا بری؟ پتہ نہیں، مگر ہمیں اپنے پس منظر سے وفادار رہنا چاہیے، جو شاید تم نہیں رہی۔ یہ غلط ہے، چمپا نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں بنارس واپس جانا چاہتی ہوں، مگر مجھے کوئی لے جانے والا نہیں ملتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تم کو معلوم ہے، گوتم نے کہا، پچھلے سال میں نے تم کو امریکہ سے خط لکھا تھا۔
میں ایک بے حد خوبصورت علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک دیودار کے جنگل میں بیٹھ کر میں نے تم کو خط لکھا۔ ان دنوں میں جانے کیوں بے حد خوش تھا۔ مجھے یہ وقتاً فوقتاً اپنے خوش ہوتے رہنے کی وجہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال میں نے تم کو لکھا تھا خط، ایک عدد، مگر شاید وہ تم کو ملا ہی نہیں۔ مجھے آج تک کوئی خط نہیں ملا۔ اب تم پھر رومانٹک ہوئی۔ برابر کے مکان میں آشا کے ہاں کسی نے اونچی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ گوتم، کمینے پن پہ مت اترو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے بنارس واپس جانے کے رستے میں کون سی چیز حائل ہے اور تم روتی کیوں ہو بھئی؟ زندگی میں آنسوؤں کی کمی تو نہیں کہ تم یوں ہی رونا شروع کر دو بیٹھے بٹھائے۔ ہنسا کرو۔ مثال کے طور پر بھیا صاحب کو لو۔ آج میں نے ان کو سلفر جج سے نکلتے دیکھا اپنی بیگم کے ساتھ۔ اس قدر خوش تھے کہ کیا بتاؤں۔ کھلے جا رہے تھے۔ بڑے اتفاق سے انہوں نے میرا تعارف اپنی بیوی سے کروایا۔ میں نے بھی بہت بشاش محسوس کیا۔ دماغی طور پر صحت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بھیا صاحب ہیں۔ بکواس مت کرو، چمپا نے کہا، اور آتش دان کے کوئلے ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ گانے کی آوازیں اب قریب تر ہو گئی اور جیت اور ترونا کی آوازیں سب میں اونچی تھی۔ چمپا دریچے کے قریب جا کر سنتی رہی، پھر واپس آ گئی۔ دریچہ بند کرو، گوتم نے کہا۔ ہاں، چمپا نے جواب دیا۔ یہ تو رات گئے تک ہلٹر مچاتا رہے گا۔ لندن مجلس والوں کو اس کے علاوہ اور کوئی کام معلوم نہیں ہوتا۔ ارے ارے، گوتم نے چونک کر کہا، وہاں شاید کمال بھی پہنچ گیا ہو۔ یہ لوگ رت جگا کیوں کرنے والے ہیں؟ صبح یہ سب بولڈ اسپشٹ جا رہے ہیں، اس لیے۔ بورڈ ابیسٹ؟ ہاں، وہیں، بالکل وہیں، نیلی ڈینوب کے کنارے۔ گوتم نے کان لگا کر آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ وہی سارے پرانے کورس ہیں اور اپٹا کے گیت، چمپا نے اکتاہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی تمہارا جی ان گانوں سے نہیں بھرا؟ ان گانوں سے میرا جی کس طرح بھر سکتا ہے چمپا بیگم؟ اوہ، میں بھول گئی تھی کامریڈ گوتم، مگر تم ہی نے کہا تھا کہ دریچہ بند کر دو۔ اب وہ بوجھ اٹھا لو ہیا ہیا، گا رہے تھے۔ گوتم نے باہر جا کر باغ کی دیوار سے جھانکا، بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہلا کر ویو کیا اور واپس آ گیا۔ نہیں، کمال وہاں نہیں ہے۔ گوتم ماسٹر، ہاں بھائی، کیا میں بہت ہی بیوقوف ہوں؟ نہیں تو، لیکن کچھ ایسی زندگی عقل مند بھی نہیں۔ بس میں یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ اچھا ہوا تم نے بتلا دیا۔ اب مجھے اطمینان رہے گا۔ گرو گوتم کو بلاؤ۔ گرو گوتم کہاں ہیں؟ آشا کے گھر میں سے صدائیں بلند ہوئی۔ گرو گوتم سریکھا کے ہاں بیٹھا ہے، کسی نے جواب دیا۔ وہ باہر جا کر دوستوں سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں آ سکتا، ایک بے حد ضروری فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ مگر دوسرے لمحے وہ دیوار کود کر گانے والوں کی منڈلی میں جا شامل ہوا۔ چمپا پھر اکیلی رہ گئی۔ اس کی دنیا کی کشش اس کے لیے زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ بہت دیر بعد وہ سریکھا کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کمال کا فون تو نہیں آیا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ چمپا آتش دان کے سامنے قالین پر لیٹی پڑ رہی تھی۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ گوتم نے اس طرح اسے تنہا چھوڑ کر آشا کے ہاں چلے جانے کی معذرت نہیں کی۔ وہیں بیٹھ کر وہ بھی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یار، چائے بنائی جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے تجویز کیا۔ تم آشا کے ہاں پی کر نہیں آئے؟ ہاں، مگر تم نے جو نہیں پی ہوگی۔ آشا، تم جو اتنی دیر تک آوازیں دیتی رہی، تم وہاں آئی کیوں نہیں؟ اب تم بنا لو چائے اپنے لیے۔ بہت جلد تم کو میرا خیال آیا، چمپا نے کہنا چاہا، مگر وہ جھگڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس قدر واہیات نسوانیت ہوتی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ آتا بھی ہے چولہا سلگانا؟ گوتم نے پیچھے سے مذاقن آواز لگائی۔ بنارس میں میری اماں خود کھانا بناتی ہیں، اس نے مختصراً کہا، مگر تم تو کیبنٹ پلٹ ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چمپا رانی، گوتم آ کر باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ آخر اس قدر افسردہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ اور کیا کروں، ناچوں؟ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔
تم تو ایک زمانے میں بڑی سخت بزلہ سنج تھی، وہ دیکھو تو توس جلا دیا تم نے۔ افسوس طلت یہاں موجود نہیں جو تم کو پکوان بنا کر کھلاتی۔ چمپا، ایسی واہیات باتیں مت کرو۔ گوتم، چمپا نے کیتلی اٹھاتے ہوئے رسان سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور آئندہ تم سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کروں گی، غلطی میری ہی تھی کہ میں نے اتنے برسوں تم سے دوبارہ ملنے کی آس لگائے رکھی۔ چمپا رانی۔ گوتم باورچی خانے میں آ کر ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ چمپا رانی، اس نے بھاری آواز میں کہا، اصلیت جاننا چاہتی ہو؟ اصلیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا بات کروں۔ تم مجھ کو کیا بتانا چاہتی ہو اور میں تمہیں کیا سنانے کا متمنی ہوں۔ اتنا طویل وقفہ گزر چکا ہے، ظاہری طور پر ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے کوئی مشترکہ موضوع نہیں ہے سوائے ان خرافات کے جو ہم پچھلے 2 گھنٹے سے دہرا رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر چمپا کو دیکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ چولہے کے پاس کھڑی اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے چمپا کو آج تک اتنے گھریلو اور پرسکون ماحول میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ادھر آ جاؤ، اس نے ذرا درشتی سے کہا۔ گوتم اس کی آواز کی درشتی سے ڈر سا گیا اور پھر آتش دان کے سامنے آن بیٹھا۔ مخص کوئی بات کرنے کی خاطر گوتم نے دارجلنگ کے ایک بیگ کو چھوا جو کرسی پر رکھا تھا۔ کتنا خوبصورت ہے، اس نے کہا۔ اس میں اپنے کاغذات رکھ دوں؟ رکھ دو۔ اس نے لفافے بڑی احتیاط سے بیگ میں ٹھونس دیے۔ اب پھر باتیں ختم ہو گئی۔ اس بیگ میں، اس نے گلا صاف کر کے پھر کہنا شروع کیا، تمہارا سامان ہے نا؟ چلتے وقت مجھے یہ کاغذات نکال دینا ورنہ سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ زیر بحث بیگ، چمپا نے تلخی سے کہا، میرا نہیں، سریکھا کا ہے۔ اس میں تم اپنا سامان رکھ سکتے ہو، اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ میری اور تمہاری کوئی چیز مشترک نہیں ہے، نہ یہ بیگ، نہ کاغذات، نہ یہ مکان، چیزیں، حتیٰ کہ یادیں، کچھ بھی نہیں جس میں تمہارے ساتھ حصہ لگا سکوں میں۔ صرف دکھ مشترک ہے، لیکن تم اپنے دکھ بھی اپنے لیے ہی محفوظ رکھنا چاہتے ہو۔ گوتم خاموش رہا۔ کیا تم کو معلوم ہے گوتم نیلمبر کہ پچھلے 7 سال سے میں نے تم کو نہیں دیکھا، مگر مجھے پتہ ہے کہ تم ہر سمے سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے خلاف گواہی دیتے رہو۔ ٹھیک ہے، میں جس سے بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا مخاطب میرا کنفیس ہے، میرا سارا وجود میرا اعتراف ہے۔ میں نے کتنے قتل کیے ہیں، تم کو مارا ہے، اپنے آپ کو ختم کیا ہے۔ میرا جرم تمہارے جرم سے مختلف ہے۔ تمہارے اندر معصومیت کا جرم چھپا ہوا ہے۔ ایک بات بتاؤ، اس نے رک کر کہا، تصور گناہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کسی کا دل دکھانا، چمپا نے سوچ کر جواب دیا، اور ریاکاری اور کمینہ پن۔ اس نے دماغ پر اور زیادہ زور ڈال کر جواب دیا، سنڈے اسکول کے سبق۔ چمپا نے اس کی بات اچھی طرح نہیں سمجھی۔ میں نے دل دکھایا ہے، تمہارے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ لیکن تم کو جلد یہ معلوم ہو جائے گا چمپا رانی کہ رستے میں بعض ایسے موڑ آتے ہیں جب کبھی کسی دوسرے کا دل دکھانا بالکل ناگزیر اور لازمی ہو جاتا ہے۔ قاتل بھی قتل کرتے وقت یہی سوچتا ہے کہ یہ قتل بالکل ناگزیر اور لازمی ہے، ورنہ وہ قاتل ہی کیوں بنتا۔ گوتم پھر خاموش ہو گیا۔ سر اونچے نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے باہر کی آوازوں پر کان لگاتے ہوئے کہا، مگر ہارمونی کی طرف بڑھتے ہوئے دفتر رک گئے ہیں۔ اس نے پیانو کے نزدیک جا کر پردوں پر انگلیاں پھیری۔ اس کا ایک سر کہیں سے ٹوٹ گیا ہے، چمپا نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، پیانو میں اکثر چوہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ میرے پیانو میں، بہرائچ میں، اکثر آدھی رات کو ایک پیارا موٹا سا چوہا اندر تاروں پر دوڑ دوڑ کر سمسفی بجایا کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے بہرائچ کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ بڑی پیاری جگہ ہے، کیونکہ میرا وطن ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت میں موقید ہیں۔ یہ بڑی کوفت کی بات ہے، اس نے چند لمحوں بعد الجھ کر کہا۔ حالانکہ یہ وقت بڑا غیر حقیقی تھا،
جس میں کمرے کی ہر چیز بے حد روشن اور واضح نظر آ رہی تھی۔ باغ کے پھولوں پر سے برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ یہ جوتا دیکھو، گوتم نے ٹانگیں آگے بڑھا کر سنجیدگی سے کہا۔ زندگی اس کی طرح فٹ نہیں بیٹھتی۔ پھر اس نے ایک توست کا ٹکڑا اٹھا کر بلی کو پھینکا جو دریچے میں آن بیٹھی تھی۔ اس نے توست سونگھ کر چھوڑ دیا۔ یہ بھی بوہیمین بلی ہے، توست نہیں کھاتی، اس لیے لوبسٹر اور شیمپین لاؤ۔ پھر وہ چمپا سے مخاطب ہوا۔ چمپا، تم نے اتنے دنوں بیکار میرا انتظار کیا، میں بالکل بوگس ہوں۔ وہ آتش دان کے پاس بیٹھی اسے خود بے حد غیر ضروری نظر آئی۔ غیر ضروری اور سخت بیوقوف۔ اب بھلا اس کی کیا تک ہے کہ اتنی گنوان ہونے کے باوجود مجھ جیسے لپاڑی آدمی کی آس لگائے بیٹھی ہے۔ حد ہے، بیوقوف لڑکی ہے اور سخت معصوم، بورسوا فلسفی بیچاری۔ اگر اس کے دماغ کو کھرچا جائے اندر سے تو اس میں سے کتنی فالتو مٹی ملے گی، ہزاروں سال پرانی مٹی، ٹیراکوٹا۔ طلعت نے اتنے سارے مشہور لوگوں کے سر بنائے ہیں، اس نے آواز بلند کہا۔ پم نے کبھی اس سے اپنا سر بنوا کے نہ دیا۔ اب بھی وقت ہے، بنوا لو۔ تم کہیں جا تو نہیں رہی؟ اس نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ فی الحال تو نہیں، ہم ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے مگر باہر جانے کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تھاری اتنی معصومیت بھی غلط ہے، بیکار ایک دم۔ وہ ٹہلتا ہوا مجسموں کی طرف چلا گیا اور اس کی سر ٹھونگ بجا کر دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے ایک مجسمے کی ناک چھوتے ہوئے کہا، ہر دفعہ تم کڑی جاؤ گی، تمہارا خیال ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا، اس لیے اب ہر بات آسان ہے، حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں، ابھی تم پر اور مصیبتیں آئیں گی۔ وہ دریچے میں جا کر کھڑا ہو گیا، لمحہ گھومتا چکر کاٹتا ناچتا رہا۔ لمحے کا بھنور دور دور تک پھیل گیا، ختم ہو گیا، باقی رہا جگمگاتی ہوئی برف پر سے پھسلتی ہوئی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ پیٹرن مکمل ترین بن گیا۔ وہ ساکت و سامت آتش دان کے پاس بیٹھی رہی۔ کمرے کے تجربے میں بلی بھی شریک تھی، ہوائیں بھی جانتی تھی۔ بہت دور سڑک کی موٹریں، راہگیر، دکانیں، سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ اب سارا وجود ایک کتاب ہے جسے میں پڑھ چکی ہوں اور انت سمے تک کئی بار پڑھوں گی۔ چمپا نے اپنے آپ سے کہا۔ دو دنیایں ہر سمے میرے ساتھ رہتی ہیں، ایک دنیا میں یہ سب لوگ ہیں، اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، دوسری دنیا میں صرف میں اور تم تنہا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک پل ہے، جس روز یہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ پل تم خود توڑو گے؟ نہیں، لوگوں نے چاروں طرف مشین گنیں لگا رکھی ہیں، جھاڑیوں میں توپیں چھپی ہیں، اوپر بادل گرج رہے ہیں۔ ایک روز مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی دنیا پتال میں گر کر غائب ہو جائے گی، میں باہر ہاتھ پاؤں مارتا رہ جاؤں گا، یہ سوچ کر دل ڈوب جاتا ہے۔ تم اپنی سپوٹ لائٹ لیے چھت کی کڑیوں میں چھپے بیٹھے ہو، جو شامت کا مارا اسٹیج پر آتا ہے، تم انتہائی کمینے پن سے اچانک لیمپ کا رخ اس کی طرف کر دیتے ہو اور وہ روشنی میں عیاں ہو جاتا ہے۔ میں خود بھی تو برابر اس روشنی میں ہوں۔ نہیں، تم پردوں کے پیچھے چھپے رہتے ہو۔ اگر کسی روز ایک سرچ لائٹ تم پر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اس دن تم اوپر کی منزل سے چھلانگ لگا کر سرپٹ نکل بھاگو گے۔ کھڑکیوں میں لوگ تمہیں نظر آئیں گے، اسٹو کے گرد بیٹھے بحثیں کرتے، کھانا پکاتے، کھاتے۔ تم کسی آوارہ گرد بلے کی طرح چاند کے مقابل میں چھت کے ٹائلوں پر دبے پاؤں چلتے ہوئے آؤ گے۔ تمہارا چہرہ ہمیں کھڑکی کے شیشوں میں سے نظر آئے گا، بوگی مین۔ اور اس سمے میں تمہارے ساتھ وہیں موجود ہوں گا، اسٹو کے گرد بحثیں کرتا، کھانا بناتا، کھاتا، اور تم مجھے کھڑکیوں میں سے جھانکتا دیکھو گی، بوگفو مین۔ وہ خاموش ہو گئے۔ وہ اچک اچک کر دیواروں کی تصویریں دیکھتا پھرا، پھر دریچے کی طرف چلا گیا۔ آج بہت برف پڑی۔ دریچے میں کھڑے کھڑے گوتم نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا۔ ابھی اس کے بعد بھی باقی ہے، اس کے بعد جو موت تک، ابد تک پھیلتا چلا جائے گا، موجود رہے گا۔ چمپا نے اپنے آپ سے کہا۔ سریکھا کا باغ کتنا خوبصورت ہے۔ گوتم نے کمرے کی طرف پشت سے کیے دوسرا بیان دیا۔ میری کوئی قسمت نہیں، سنا ہے، لوگوں کی قسمتیں ہوتی ہیں، چمپا نے اپنے آپ سے کہا۔
ماں ان وہ چونکا اور پیچھے مڑا۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ سارا دن گزر گیا، سورج ڈھل چکا، شام آ گئی۔ میں ابھی یہیں ہوں۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اتنا وقت برباد کیا، اتنا انمول وقت۔ وہ بڑبڑایا اور تیر کی طرح گیلری کی اور بڑھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے پارسل پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر چمپا کو نہیں دیکھا۔ پارسل جھپٹ کر وہ بگولے کی طرح باہر نکلا اور موٹر میں بیٹھ کر دیوانہ وار مڈ ہسٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد چمپا نے جھک کر دارجلنگ کے بیگ سے کمال کے نام کے وہ لمبے لمبے سرکاری لفافے نکالے جو گوتم یہی بھول گیا تھا۔ اس نے ان کو کھولا۔ ایک ایک کر کے ہر ٹائپ شدہ خط میں کمال کی ملازمتوں کی درخواستوں کو نامنظور کیا گیا تھا۔ آئے پریم پگی پروانے، جوال مئی چھوئی کے دیوانے، جڑ چلمن کے پیچھے رے بیٹھی، دیپ شیکھا لہرائے رے، دیپ شیکھا لہرائے رے، دیپ شیکھا لہرائے رے۔ چندرا گاتی ہوئی باغ سے کھانے کے کمرے کے اندر آئی۔ تلت چا، اس نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تلت نے چا انڈیلی۔ سریکھا انہم آنکھ سے ویڈیو ٹون کرتی رہی۔ زرینا نے باغ کے رخ دروازے میں پھیلی ہوئی دھوپ میں ایزل رکھ کے ایک اور تصویر شروع کر دی۔ پڑوسن نے بار بار سے سر نکال کر تھوڑی سی شکر مانگی۔ دنیا کا کام سکون سے جاری رہا، بلکہ جب سے نرملا مری تھی دنیا کا کام اور زیادہ سکون سے جاری تھا۔ سب اپنی اپنی مصروفیات میں اس طرح جٹے تھے گویا اس سے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ اسی شدید مصروفیات کے مارے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ تلت اخبار کی رپورٹیں لکھتی، کملا مڈل ٹیمپل میں ڈنر کھاتی، فیروز کتابیں سنبھال کر بڑی سعادت مندی سے روز یونیورسٹی کا رخ کرتی، کمال شکتلا یاسر سریکھا کے ڈرائنگ روم میں آتش دان کے سامنے اوندے لیٹ کر مزید درخواستیں لکھتا۔ ہری شنکر نے ایک نیا مشغلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ چڑیوں کے پر جمع کیا کرتا۔ نرملا کو مرے آج مخص 10واں روز تھا، مگر معلوم ہوتا جیسے اسے ان لوگوں سے رخصت ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔ وقت ربڑ کی طرح پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ جس روز ایک جھٹکے کے ساتھ ربڑ کا یہ تناؤ ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ اب ہمیں نرملا کے 10ویں کی فکر کرنا چاہیے۔ شنکر نے چڑیوں کے پروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس طرح کمال سے کہا جیسے وہ اکثر اس سے پوچھتا تھا، اب ہمیں نرمل کے بیاہ کی فکر کرنا چاہیے نا؟ ہاں، شاید، کمال نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہاں کوئی پنڈت جی بھی نہیں ہے جن سے پوچھ لیتے کہ آج کے روز ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تلت نے بھی ہری شنکر ہی کی طرح بڑے عملی انداز میں بات کی۔ برا بھلا زندگی کا کاروبار نرملا نپٹا کر چلی گئی تھی، مگر اس کی موت کے بعد کے کاروبار تو ابھی باقی تھے۔ شنیلا دیوی پوچھ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے 10ویں کا کچھ انتظام نہ کیا ہو تو فکر نہ کرو، سوامی دیوکانند جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے سینٹر میں۔ جی ہاں، جی بہت اچھا، شکریہ۔ کمال نے ریسیور رکھ دیا۔ موت بھی سوامی دیوکانند کی طرح فراڈ ہے۔ اب پھر وہ سب اپنی شدید بہادری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے اپنے مورچوں پر جا بیٹھے۔ تلت نے ایک مضمون ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ سریکھا گیلری میں جا کر ڈانس کی مشق میں مصروف ہو گئی۔ ہری شنکر نے پروں کا البم اٹھا لیا۔ وقت کا سناٹا بہت سی توپوں کی طرح گرجنے لگا۔ گھڑی نے 3 بجائے۔ کمال نے بازبان خاموشی ہری شنکر سے کہا، سر روجر سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے جانا ہے۔ کیونکہ اس لرزہ خیز جملے کو الفاظ میں تو نہیں ادا کیا جا سکتا تھا۔ لے آؤ، ہری شنکر نے اسے خاموشی سے جواب دیا۔ مڈ ہسٹ سے نرملا کا سامان بھی آنا ہے۔ تلت نے اپنے خاموش الفاظ بھی اسی سناٹے میں انڈیل دیے۔ لیکن ہم مڈ ہسٹ کس طرح جا سکتے ہیں؟ کمال نے اسی طرح احتجاج کیا۔ ہری شنکر نے ان الفاظ کو ڈی کوڈ کیا۔ وہاں، مگر ہم بہت بہادر ہیں، ہم ضرور جائیں گے۔ ہم سرٹیفکیٹ بھی لائیں گے اور اس کا سامان بھی۔ چلو اٹھو، اپنے اپنے ذرا بختر پہنو، لیفٹ رائٹ، مارچ کرو، اپنے پرانے ازمودہ ہتھیار سنبھالو۔ چلو، ہم جا کر نرملا کے ذرا بختر اور ہتھیار واپس لے آئیں۔
جن کی اب اسے ضرورت نہیں۔ اس نپٹو مائم کے بعد جسے کسی نے خود انہوں نے نہیں دیکھا، وہ سب باہر نکلے، موٹر میں بیٹھے اور ایک جانے پہچانے راستے پر روانہ ہو گئے۔ 4 سال تک متواتر وہ اسی سڑک پر سے گزر کر سینیٹوریم جاتے رہے تھے۔ اب وہ آخری بار مڈہسٹ سے لوٹ رہے تھے۔ شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ خاموشی سے موٹر سے اتر کر وہ اس روڈ ہاؤس میں گئے جہاں وہ ہمیشہ نرنگیوں کے سائے میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ روڈ ہاؤس کی ملکہ موٹی سارا نے باہر آ کر ان کے سامنے چائے رکھی۔ وہ بھی اس نیپٹو مائم میں شامل ہو گئی تھی۔ سینٹ جانز ووڈ میں اپنے فلیٹ پر واپس پہنچ کر کمال نے سارا سامان گیسٹ روم میں رکھ دیا جس میں ہری شنکر ٹھہرا ہوا تھا۔ جب سب لوگ اپنے مورچوں پر واپس لوٹ گئے تو طلعت نے چوری سے نظر بچا کر اپنا مورچہ چھوڑا، اپنا ذرا بختر اتار کر گیسٹ روم میں داخل ہوئی۔ ہری شنکر پروں کا البم میز پر ڈال کر کمال کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کمرے میں ہر چیز لیمپ کی روشنی میں بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ ابنوس کا فرنیچر، وکٹورین وازہ کا اونچا سائڈ بورڈ جس پر عالم غلم بہت سی فالتو چیزیں رکھی تھی، دیوار پر ایک ماڈرن پینٹنگ لگی تھی جسے ایک مرتبہ طلعت کسی کباڑی کی دکان سے بہت سستی خرید لائی تھی، ایک تانبے کا 100 سال پرانا مجسمہ جو ایک مرتبہ طلعت نے کیمڈن ٹاؤن میں ایک کباڑیے سے محض چند شلنگ میں خریدا تھا، پرانے اخبار اور رسالے، تقریباً شکستہ صوفہ، ان سب چیزوں کے درمیان گھرے ہوئے، جبکہ نرملا کا سامان اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ اسے لگا گویا اس کی زندگی، ساری زندگی، ایک بہت عظیم الشان کباڑی کی دکان ہے۔ یہ سب سامان فالتو ہے، ان سب چیزوں کو ذرا بیچ کر تو دیکھو، اپنی زندگی کو ذرا اس کباڑی مارکیٹ میں رکھو، موت اس کی قیمت ہے، موت۔ دفتن پھر اس کے کانوں میں ایک توپ داغی، موت۔ سامنے سائڈ بورڈ کے گوشے میں وہ چھوٹا سا مرتبان تھا جس میں کماری نرملا سریو استوا کی راکھ تھی، اس کی کنجی ہری شنکر کے پاس تھی جو گویا اس کا قانونی وارث تھا۔ اس مرتبان کو گنگا میں بہانے کے لیے اپنے ساتھ وطن واپس لے جائے گا، جو اس وقت کمال کے ساتھ اسی موت کے سلسلے کے باقی ماندہ آخری انتظامات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ آخری انتظامات، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، گیتا کا پاٹھ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ہر شے میں بڑی واقعیت تھی۔ وہ مرتبان بھی اتنا ہی ٹھوس اور حقیقی تھا جیسے یہ کرسی یا وہ صوفہ یا کھانے کے برتن۔ کون الو کا پٹھا کہتا ہے کہ موت ماورائی ہے؟ موت سے زیادہ پھٹیچر سیکنڈ ویٹ بات کیا ہوگی؟ یعنی ذرا یہ غور کیجیے کہ دوسروں کی موت پر چہکو بہکو روتے ہیں اور پھر خود مر جاتے ہیں۔ ارے میں کہتی ہوں رونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک سخت ایڈیٹ لڑکی تھی، اس کا یعنی کہ انتقال ہو گیا، کون سی ایسی ترم جنگ تھی؟ اور لکھنؤ میں آپ ردولی والی سریا باجی کے مرنے کی خبر سن کر کتنا روئی تھی، جب کمال نے ڈانٹا تھا کہ صرف 2 دفعہ ہی تو ملی تھی سریا باجی سے، اس قدر دہاڑے مار کر کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا تھا، میں تو اصولاً رو رہی ہوں، جب کسی کا دیہانت ہو جائے تو کیا ہنسنا چاہیے؟ یوں بھی جب سب کو سریا باجی کے انتقال کا بہت غم ہوا تھا، کیونکہ مرحومہ بارہ بنکی والے اصغر بھائی پر جان دیتی تھی، اور اصغر بھائی نے تو وعدہ ان سے بیاہ کا کیا تھا، مگر ایک روز نینی تال جا کر کسی عیسائی لڑکی سے انہوں نے شادی رچا لی تھی، اور اس صدمے سے سریا باجی کوسل ہو گئی تھی، اور کئی سال تک ردولی کی نیم تاریک کوٹری میں پلنگ پر پڑے رہنے کے بعد انہوں نے اس جہان فانی سے کوچ کیا تھا۔ اور چونکہ وہ نہ رقاصہ تھی، نہ انٹلیکچوئل، نہ لکھیک، نہ چترکار، نہ ہی لیڈر، لہٰذا نہ ان کی تصویریں چھپی تھیں، نہ ان پر مضمون لکھے گئے تھے۔ ان کے جہیز کے کپڑے اور ان کی حیدر آبادی چوڑیاں زنانہ اسلامیہ یتیم خانے میں بھجوا دی گئی تھی، اور ان کے 40ویں کے بعد جس میں لکھنؤ سے رشتہ دار آ کر شریک ہو گئے تھے، گویا اسٹیج پر پردہ گر گیا تھا۔ وہاں ان کے مرنے کے دوسرے روز لکھنؤ کے مسلم اسکول کے اسمبلی ہال میں ان کی مغفرت کی دعا بھی مانگی گئی تھی، جہاں انہوں نے ایف اے تک پڑھا تھا۔ یوں بیچاری سریا باجی، ان کی زندگی کا افسانہ ختم ہوا تھا، جو کوئی ایسا لمبا چوڑا افسانہ بھی نہ تھا، ایک بڑے غیر اہم
قصے کا بے حد غیر اہم سب پلاٹ تھا، ٹپیکل مسلم سوشل پکچر۔ مگر نرملا تو بڑی غیر معمولی لڑکی تھی، وہ بھی اسی معمولی طریقے سے ختم ہو گئی۔ ارے نرملا کی بچی، ایڈیٹ! ارے بھائی، تو بھی اتنے ہی حقیر نکلی، کہاں گیا وہ تیرا سارا فلسفہ اور آئیڈیالوجی؟ مگر واقعہ صرف یہ ہے کہ سچ مچ سب ٹھاٹھ پڑی رہ جائے گی جب لاد چلے گا بنجارا وغیرہ۔ واقعہ صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہی کیا تھی، لمبی چوڑی، ساری عمر تو محنت کرتے، پروگرام بناتے گزری، رات بھر پڑا جا رہا ہے کہ فرسٹ ڈویژن مل جائے، یا اللہ اچھا سیکنڈ ڈویژن ہی مل جائے، ہائے بھگوان کم سے کم پاس ہی ہو جائے۔ سچی پھر ملک اور قوم کی فکر میں جان دے رہی ہے، لڑتی بھٹتی پھر رہی ہے، جہاں کسی نے کوئی غلط بات کہی اور یہ کاٹ کھانے کو دوڑی، ہر بحث میں یہ کودنے کو موجود۔ پھر جب فرسٹ کلاس مل گیا تو کیمبرج جانے کے لیے انہوں نے مہانمت مچا دی۔ ان کے بابا نے بڑی مشکل سے روپیہ جوڑ کر ان کو ولایت بھیجا، وہاں یہ خوشی سے پھول ہی نہ سمائے۔ کئی دن تک تو ان کو یقین نہ آیا کہ یہ واقعی کیمبرج میں موجود ہے، سہمی پھری کہ یہ خواب ہے، جلد ٹوٹ جائے گا۔ پھر پروگرام بنے کہ جب یہاں سے پڑھ کر نکلیں گی اچھی سے اچھی ملازمت ملے گی، بابا پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ اتاریں گی، بہن کے لیے بہو ڈھونڈیں گی۔ پریزاد بالکل۔ پھر ذرا پیسے جمع ہو گئے تو میکسیکو کی سیر کریں گی جا کر۔ یہ جانے میکسیکو جانے کا اتنا شوق کیوں تھا؟ یہ موہوم سی امید تھی کہ ایک روز اپنا مکان بھی بنے گا، اس میں ایک چھوٹا سا باغ ہوگا، روک گارڈن۔ مکان کا نام رکھیں گے کسی قسم کا کنج یا کچھ اور، خیر گوگل جی سے پوچھ لیں گے، وہ شاعرہ ہے۔ اتنی تو تھی مستقبل کی چنتا۔ پھر یہ کہ بلیاں پل رہی ہیں، کتے، کبوتر، گائیں، بھینسیں پالنے کا بھی شوق ہے، اور ساڑیوں پر بھی تو خیر دم نکلتا ہے۔ نیا اوور کوٹ بنانے کے لیے وہ مہابھارت مچائے ہوئے ہے۔ ضد ہے کہ جیسے زمرد کے گہنے لاج کے بنے ہیں ایسے ہی میرے بھی بنے۔ اپنی سہیلیوں کے لیے جان حاضر ہے، چند لوگوں سے سخت جلن بھی ہے، محبت کی اہلیت بھی ہے جو ہر انسان، ہر جاندار میں ہوتی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ کیمبرج میں ان کو بخار ٹھہر گیا، ان کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں کئی سال تک پلنگ پر لیٹے رہنے کے بعد ایک روز آپ نے جانے شری جانے آفریں کے سپرد فرما دی۔ تو کیا اس موت پر اصولاً رونا چاہیے؟ قطع نہیں، یہ تو بڑی سخت ہنسی کی بات ہے۔ دراصل اس سے زیادہ لطیفے کی بات تو طلعت نے بہت دنوں سے سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا چکر لگایا، سارے فلیٹ میں گھومی، باغ کے سرے پر باورچی خانے میں روشنی ہو رہی تھی، چندرا اور سریکھا کے سائے دریچے میں سے نظر آ رہے تھے۔ گھوم پھر کر وہ پھر ہری شنکر کے کمرے میں واپس آ گئی۔ فرش پر بیٹھ کر اس نے نرملا کے سامان کو اکٹھا کر کے سنگھوانا چاہا۔ بے دلی سے اس نے چیزیں الٹی پلٹی، کتابوں کے باکس میں گیتا پر اس کی نظر پڑی، اسے نکال کر وہ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ لیمپ جلا کر اس نے اصولاً گیتا کا صفحہ کھولا، اس احساس کے ساتھ کہ گویا وہ شانتی کے حصول کے لیے اس آسمانی صحیفے کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اس نے بے حد دھیان سے پڑھنا شروع کیا۔ ان کو بہادری سے جھیل، جسم فانی ہے لیکن ان جسموں کے اندر رہنے والی روحیں امر ہیں، چنانچہ لڑ اور بھارت کے فرزند۔ آتما نہ قتل کرتی ہے نہ خود قتل ہوتی ہے، تلوار اسے زخمی نہیں کر سکتی، آگ اسے جلا نہیں سکتی، پانی اسے بھگو نہیں سکتا، ہوا اسے خشک کرنے سے قاصر ہے۔ جو پیدا ہوا اس کی موت یقینی ہے، جو مرا اس کی پیدائش اٹل۔ اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ دکھ اور سکھ، نفع نقصان، ہار جیت کو ایک سمجھ کر تو جنگ کر۔ تب ارجن نے کہا، اوگیشو، اگر خرد کی راہ عمل کی راہ سے افضل ہے تو مجھے جنگ کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ جنگ کا عمل خوفناک ہے، بھگوان نے جواب دیا۔ انسانوں کو کام نہ کر کے کرم سے نجات نہیں مل سکتی، نہ کرم سے بے نیاز ہو کر وہ مکمل بن سکتا ہے، کیونکہ پراکرتی سے پیدا شدہ گنوں کے زیر اثر انسان متواتر مصروف عمل رہتا ہے۔
اور ارجن تو اور میں کئی بار پیدا ہوئے ہیں، گو میں خداوند عالم ہوں، لیکن اپنی پراکرتی پر قدرت رکھے ہوئے اپنی مایا کے ذریعے خود وجود میں آتا ہوں۔ او بھرت، جب دنیا میں نیکی کو زوال ہوتا ہے تو میں خود کو مجسم کر لیتا ہوں، اور جو میری الواحی پیدائش اور میرے عمل کو پہچان لیتا ہے، اے ارجن، وہ اپنا جسم چھوڑنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کی بجائے مجھ سے آن ملتا ہے۔ بڑے بڑے گنوان گھبرا جاتے ہیں کہ کرم کیا ہے، او نہ کرم کیا، اور جو نہ کرم میں کرم اور کرم میں نہ کرم دیکھتا ہے وہی اصل گنوان ہے۔ اوارجن، عقل کی آگ کرموں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جنرادن، میری پراکرتی مٹی، پانی، ہوا، آکاش، دماغ، ذہن اور انانیت میں منقسم ہے۔ یہ ادنا دیجے کی پراکرتی لیکن مضبوط بازوؤں والے شہزادے میری اعلیٰ پراکرتی وجود اور حیات کے احساس اور شعور میں موجود ہیں، جس کے سارے یہ کائنات قائم ہے۔ میں ہی ابتدائے عالم ہوں اور میں ہی اس کی انتہا۔ اور کنتی کے بیٹے، میں پانی کا سودا ہوں، سورج اور چاند کی روشنی، میں سارے ویدوں میں لکھا ہوا اوم ہوں، میں آکاش کی آواز ہوں، میں انسانیت کی اجتماعی خود آگاہی ہوں، میں زمین کی متبرک خوشبو ہوں، میں سارے جانداروں کی جان ہوں، رہبوں کا زاہد ہوں۔ جو جس عقیدے سے میری عبادت کرتا ہے میں اسے بھکتی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں عالم الغیب ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا۔ میں عبادت کے مختلف طریقے ہوں، میں ہی جڑی بوٹی ہوں اور پوجا کی آگ، میں خود ہی پوجا کا عمل بھی ہوں، میں کائنتا کا باپ ہوں، میں ہی ماں، راستہ ہوں اور گواہ اور آخری جائے پناہ، ابتدا، انتہا، آرام گاہ، گنجینا اور اصلی بیج۔ اوارجن، میں تپش پیدا کرتا ہوں، می برساتا ہوں، میں ابدیت ہوں، میں موت ہوں، میں وجود اور عدم وجود ہوں، میں وشنو ہوں، ویدوں میں سے سام وید ہوں، دیوتاؤں میں اندر، حواس میں ذہن میں ہوں اور خود آگاہی، روح میں شنکر ہوں، پانیوں میں مہا سہاکر، الفاظ میں اوم، عبادت میں جاپ، نہ ہلنے والی چیزوں میں ہمالیہ ہوں، رشیوں میں نارو، میں فلسفی کپل ہوں، گھوڑوں اور شاندار ہاتھیوں اور انسانوں میں الگ الگ میرا بادشاہ کا رتبہ ہے۔ ناگوں میں انت ہوں، پانی کے باسیوں میں دون، فرما رواؤں میں یم، پیمائش میں وقت ہوں، جنگلی جانوروں میں شیر ببر، پرندوں میں گرد، جنگجو بہادروں میں رام، دریاؤں میں گنگا ہوں۔ میں بے پایا وقت ہوں، میں تباہ کن موت ہوں، میں عورت کی گفتار اور ذہانت، وفاداری اور رحم دلی ہوں، میں گالتری منتر ہوں، میں جیت ہوں، صوفیوں میں ویاس ہوں، رتوں میں بسنت ہوں، اناجوں میں جو میں سنسار کا ادمد اور رانت ہوں، میں رازوں کا سناٹا ہوں۔ اوارجن، میرے الواحی مظاہر بے کرا ہیں۔ اوارجن کے بچے، ایڈیٹ۔ وہ کتاب زور سے بند کر کے پھر اٹھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 9 بجنے والے تھے۔ ابھی ہری شنکر اور کمال لوٹتے ہوں گے۔ اس نے ابھی ہری شنکر کا کمرہ بھی ٹھیک نہیں کیا تھا۔ وہ دوبارہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی۔ فرش پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نرملا کی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی، ساڑیاں، جوتے، چوڑیاں، میک اپ کے پٹارے، ہینڈ بیگ جس میں دنیا بھر کی البلا مچی ہوئی تھی، جو لڑکیوں ہی کے ہینڈ بیگ میں سے دستیاب ہو سکتی ہے، بس کے ٹکٹ، لانڈری کے بل، پرانے خالی لپسٹک، کانوں کے بندے، پنے، پیسے خریداری کی فہرستیں اور جانے کیا کیا۔ ان سب چیزوں پر 4 سال قبل کی تاریخیں پڑی تھیں۔ 4 سال سے نرملا دنیا سے الگ تھلگ سینیٹوریم میں مقید تھی۔ پھر اس نے نرملا کی کتابوں کا باکس پیک کرنا چاہا۔ ایک کتاب میں سے ایک تصویر ٹپ سے نیچے گری۔ طلعت نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ گوتم نیلمبر کی تصویر تھی۔ وہ آج سے 10 سال قبل بردکھوئے کے لیے بہرائچ سے سنگھاڑے والی کوٹھی بھیجی گئی تھی۔ طلعت نے خالی خالی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھا اور اسے کتابوں میں واپس رکھ دیا۔ ہال میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لڑکے واپس آ چکے تھے۔ سریکھا نے کھانے کی میز پر سے آواز لگائی۔ طلعت ہری شنکر کا کمرہ کرینے سے ٹھیک کر کے محاذ پر واپس چلی گئی۔
برف باری شدید ہو چکی تھی۔ اس رات جب ہری شنکر سو چکا تھا، طلعت نے اس کے کمرے میں دبے پاؤں جا کر کتاب میں سے گوتم کی تصویر نکالی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس تصویر کو جوتوں سے خوب ہی مارا۔ جب جا کر اس کو ذرا شانتی کا احساس ہوا تب وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، چونکہ وہ پچھلے 10 روز سے نہیں روئی تھی۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی اور گھر میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے ایک اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔